آداب میں شہرنامے سے حسین افسر حاضر ہوں۔ آج صبح ہی صبح دنیا کو یہ معلوم ہوا کہ اسرائیل نے ایران کے 5 مقامات جس میں مشہد اور دارالحکومت تہران بھی شامل ہے اس پر حملہ کیا ہے۔ ظاہر ہے کہ ایک حملہ ہوگا تو کچھ نہ کچھ تو اس کا ریٹیلیشن یا اس کا جواب دیا جائے گا۔ اسرائیل نے دعویٰ کیا ہے کہ ہم نے تہران، قم، مشہد، کرچ پر حملہ کیا ہے اور اب ہم حملہ نہیں کریں گے اور اس وقت تک نہیں کریں گے جب تک کہ ایران اس کا دوبارہ جواب نہیں دیتا ہے۔ بہرحال خبروں سے میں گھال میل، خبروں میں بلند و دعوے اسرائیل تو کر رہا ہے لیکن اس کی حقیقت بھی مختلف ہے۔ ایران میں جہاں حملے کیے گئے ان کا جواب بھی دیا گیا اور نقصان بھی کچھ ایسا نہیں ہوا کہ جو قابل ذکر ہو۔ ایران نے پھر ایک بار کہا ہے کہ ہم منہ توڑ جواب دیں گے اور اسرائیل کو اس کے اوقات بتا دیں گے۔ پہلے سے کوشش تھی اسرائیل کی کہ ایٹمی تنصیبات کو مسمار کیا جائے، جہاں میزائلیں رکھی ہیں ان کارخانوں کو، ان ہینگرز کو تباہ و برباد کیا جائے، لیکن امریکہ نے بظاہر یہ انڈرٹیکنگ لے لی تھی اسرائیل سے کہ وہ جوہری تنصیبات پر حملہ نہیں کرے گا اور اس کو اپنا نشانہ نہیں بنائے گا۔ آج بھی یہی ہوا کہ ان مقامات کو مسمار کرنے کی کوشش نہیں کی گئی، یا ڈر کی وجہ سے یا کسی انڈرٹیکنگ کی وجہ سے۔ بہرحال اسرائیلی میڈیا اور سنگھی میڈیا صبح سے بڑی بڑی باتیں، بڑے بڑے دعوے اور جھوٹ کے پرندے عوام کو سنا رہے ہیں، بتا رہے ہیں، دکھا رہے ہیں، لیکن حقیقت مختلف ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ جس کو حملہ کہا جا رہا ہے وہ ایک علامتی طور سے کچھ تھا جس کی تصدیق ایران نے بھی کی ہے، لیکن کوئی ریسکیو ایسا نہیں ہے کہ جو کیا جا رہا ہو۔ اسرائیل نے پہلے یہ کہا کہ ایک عمارت ہے جس میں سے 10 لوگوں کو نکالا جا رہا ہے، وہ بھی جھوٹ نکلا، وہ وزارت دفاع سے اس کا کوئی تعلق نہیں تھا۔ اسرائیل نے اپنی مونچھوں پر بل دیتے ہوئے یہ کہا کہ ہم نے کر دکھایا، لیکن کیا کر دکھایا اس کی وہ تفصیل نہیں بتا رہا ہے سوائے جذباتی اور بھڑکانے والی باتوں کے، اور وہ کچھ نہیں کر پا رہا ہے۔ بہرحال ہماری کوشش یہ ہے کہ ہم ایک ایسی خبر کو پیش کریں کہ جس میں دونوں طرف کے دعوے سامنے آ جائیں اور خود عوام یہ نتیجہ اخذ کر لیں کہ سچ کون بول رہا ہے اور جھوٹ کون بول رہا ہے۔ صورتحال اس وقت نازک ہے۔ خلیجی ممالک میں ایک افراتفری کا عالم ہے، لوگ بے اعتمادی کا شکار ہیں، لوگ یہ نہیں سمجھ پا رہے ہیں کہ ان کا مستقبل کیا ہوگا، لیکن دیگر 55-56 ممالک خاموش ہیں، ان کے منہ سے ایک لفظ نہیں پھوٹ رہا ہے، ان کے تیور ٹھنڈے ہیں اور وہ یہ چاہتے ہیں کہ کسی صورت سے یہی کی بالادستی ہو۔ ہم آپ کو دن میں ایک آدھ بار اور اپڈیٹس دیں گے اور آپ خود تجزیہ مشاہدہ کیجیے گا کہ معاملات ہیں کیا۔ یہ بات صحیح ہے کہ حملہ ہوا ہے، لیکن حملہ اس کو کہنا نہیں جا سکتا کیونکہ ایرانیوں نے بھی ان کو کھدیڑا ہے، اور اب اسرائیل نے یہ وعدہ کیا ہے کہ ہم کچھ نہیں کرنے والے ہیں، لیکن سیاسی مبصرین کا کہنا ہے کہ کیا یہ جنگ ایسا روپ اختیار کر لے گی کہ جو مڈل ایسٹ کو تباہ کر دے؟ بہرحال یہ سوال کچھ ابھی دور ہیں، لیکن یہ ضرور ہے کہ معاشی بدحالی، گرانی اور بے اعتمادی کا دورہ شروع ہو چکا ہے۔ کس طرح سے وہاں کے رہنے والے اپنے کو ان حالات سے مستثنیٰ اور مبرہ کریں گے، یہ بھی ایک سوال ہے، کیونکہ پورا مغرب کچھ ظاہر میں کچھ باطن میں
ایران کو چاہتا ہے تباہ کرنا، کیونکہ ایران ہی ایک ایسی طاقت ہے جو باطل طاقتوں سے لوہا لے رہا ہے۔ یہ بات اپنی جگہ مسلم ہے کہ ایران کے جو کچھ ساتھی ہیں وہ ان کا پوری طرح سے ساتھ دے تو رہے ہیں، لیکن گھر کے بھیدی اور آستین کے ساتھ اس کو بار بار ڈس بھی رہے ہیں۔ آئیے ہم دیکھتے ہیں، سنتے ہیں کہ دنیا کے میڈیا کیا کہہ رہے ہیں۔ اسرائیل کا ایران پر فضائی حملہ، تہران، شیراز اور کرج میں دھماکے، ایران نے تصدیق کر دی۔ اسرائیل نے 1 اکتوبر کے ایرانی بیلسٹک میزائل حملوں کے بعد جوابی کارروائی کرتے ہوئے ایرانی دارالحکومت تہران، شیراز اور کرج پر فضائی حملہ کر دیا۔ ایران کے سرکاری میڈیا نے تہران میں دھماکوں کی تصدیق کرتے ہوئے کہا کہ تہران اور اس کے قریبی شہر کرج میں 5 دھماکوں کی آوازیں سنیں گئیں۔ عرب میڈیا کے مطابق پاسداران انقلاب کے ہیڈ کوارٹر کے قریب دھماکے سنے گئے، جبکہ تہران پر اسرائیلی حملے کے بعد کئی مقامات پر آگ لگ گئی۔ تہران میں ایک عمارت میں آگ لگنے کی بھی اطلاع سامنے آئی تھی، تاہم تہران کے محکمہ فائر بریگیڈ نے واضح کیا تھا کہ اس عمارت کا وزارت دفاع سے کوئی تعلق نہیں۔ اسرائیلی میڈیا کے مطابق ایران کی سیکیورٹی نظام سے متعلق اہم عمارت میں مبینہ طور پر دھماکے کی اطلاع ہے۔ دعویٰ کیا گیا کہ جس عمارت میں دھماکہ ہوا ہے وہ تہران میں ہے اور اس عمارت سے 10 سے زائد افراد کو ریسکیو کیا گیا ہے، حالانکہ اسرائیل کے یہ دعوے بھی جھوٹ ثابت ہو رہے ہیں۔ اسرائیلی میڈیا کے مطابق کرج وہ شہر ہے جہاں ایران کے نیوکلیئر پاور پلانٹس موجود ہیں، تاہم یہ واضح نہیں کہ نیوکلیئر پاور پلانٹ کو نشانہ بنایا گیا نہیں۔ اسرائیل کی جانب سے ایران پر حملے سے قبل وائٹ ہاؤس کو آگاہی دی گئی تھی۔ اسرائیلی میڈیا نے اسرائیلی ڈیفنس فورس کے حوالے سے فضائی حملے میں ایران میں کئی فوجی اہداف کو نشانہ بنانے کی تصدیق کرتے ہوئے کہا کہ اسرائیلی فوج کا کہنا ہے کہ اس نے ایران میں مخصوص اہداف کو نشانہ بنایا ہے۔ اسرائیلی فوج حملوں اور دفاع دونوں صورتوں کے لیے تیار ہے۔ ایران اور خطے میں اس کی پراکس کی جانب سے صورتحال پر نظر رکھے ہوئے ہیں۔ اسرائیلی میڈیا کے مطابق دمشق کے وسطی اور مضافاتی علاقوں میں بھی دھماکے سنے گئے ہیں۔ عراق کے شہر تکریت میں بھی دھماکے سنے گئے۔ جس وقت عراق اور شام میں دھماکے ہوئے اس وقت ان دونوں ملکوں کی فضا میں کوئی بھی جہاز موجود نہیں تھا۔ دوسری جانب ایرانی انٹیلیجنس حکام نے سرکاری ٹی وی کو بتایا ہے کہ دھماکوں کی وجہ ممکنہ طور پر ایران کے فضائی دفاعی نظام کو فعال کرنا بھی ہو سکتا ہے۔ ایرانی میڈیا نے ذرائع کے حوالے سے دعویٰ کیا کہ اسرائیلی حملے میں پاسداران انقلاب کا کوئی دفتر نشانہ نہیں بنا ہے۔ اس سے قبل فارس نیوز نے تہران میں دھماکے کی اطلاع دی تھی اور یہ بھی کہا کہ تہران کے امام خمینی انٹرنیشنل ایئرپورٹ پر بھی دھماکے کی اطلاع ہے۔ بعد ازاں امام خمینی انٹرنیشنل ایئرپورٹ کے سی ای او نے ہوائی اڈے پر حملے کی خبروں کو مسترد کرتے ہوئے کہا کہ ہوائی اڈے سے صبح کی پہلی پرواز معمول کے مطابق روانہ ہوگی اور کسی پرواز کی منسوخی نہیں ہوگی۔ ایرانی میڈیا کے مطابق مہرآباد ایئرپورٹ پر بھی تمام پروازیں معمول کے مطابق ہیں۔ کسی جنگی طیارے میزائل کی آواز نہیں سنی گئی اور نہ ہی کہیں سے آگ دھواں اٹھنے کی اطلاعات۔ دوسری جانب عرب میڈیا کا کہنا ہے کہ تہران ایئرپورٹ کے قریب دھماکے کے علاوہ دمشق کے دیہی اور وسطی علاقوں میں بھی دھماکے سنے گئے۔ دھماکوں کی اطلاعات پر ایرانی فضائی حدود سے پروازوں کا رخ موڑ دیا گیا۔ امریکی حکام کے مطابق ایران کے خلاف اسرائیلی فوجی کارروائی میں امریکہ کا کوئی کردار نہیں۔ ایران پر اسرائیلی حملوں سے آگاہ ہیں، صورتحال پر گہری نظر۔ واضح رہے کہ 1 اکتوبر کو ایران کی جانب سے اسرائیل پر براہ راست سینکڑوں میزائل داغے گئے تھے۔ بعد ازاں اسرائیلی فوج نے اسرائیل پر ایران کے میزائل حملوں کے دوران اسرائیلی فضائی اڈوں پر میزائل گرنے کی تصدیق کر دی تھی۔ اسرائیلی میڈیا کے مطابق اسرائیلی فوج کی جانب سے جاری بیان میں کہا گیا کہ ایرانی میزائل کچھ اسرائیلی فضائی اڈوں پر گرے ہیں۔ میزائل گرنے کے نتیجے میں فضائی اڈوں کی انتظامی عمارتوں اور جہازوں کی مرمت کی جگہوں کو نقصان پہنچا ہے۔ صہیونی حکومت کے ناکام حملوں کے بعد ایران کے تمام شہروں میں معمولات زندگی رواں دواں ہیں اور تمام اداروں، اسکولوں اور کاروباری مراکز کی سرگرمیاں معمول کے مطابق جاری ہیں۔ ایران پر اسرائیل کے حملے کو تل ابیب کی جانب سے اپنے دفاع کی مشق قرار دیتے ہوئے وائٹ ہاؤسین کا کہنا تھا کہ ایران پر حملوں سے کچھ دیر پہلے امریکی صدر بائیڈن کو ممکنہ کارروائی سے آگاہ کر دیا گیا تھا۔
امریکہ کی قومی سلامتی کونسل کے ترجمان شان سیوٹ نے کہا کہ نئے صدر بائیڈن کو بتایا گیا تھا کہ فوجی اہداف کو نشانہ بنانے کی یہ کارروائی اسرائیل کی جانب سے اپنے دفاع کی مشق ہے اور یہ 1 اکتوبر کو ایران کی جانب سے اسرائیل پر بیلسٹک میزائل حملوں کا رد عمل ہے۔ امریکی حکام کے مطابق ایران کے خلاف اسرائیلی فوجی کارروائی میں امریکہ کا کوئی کردار نہیں، ایران پر اسرائیلی حملوں سے آگاہ ہیں، صورتحال پر گہری نظر ہے۔ واضح رہے کہ 1 اکتوبر کو ایران کی جانب سے اسرائیل پر براہ راست سینکڑوں میزائل داغے گئے تھے۔ بعد ازاں اسرائیلی فوج نے اسرائیل پر ایران کے میزائل حملوں کے دوران اسرائیلی فضائی اڈوں پر میزائل گرنے کی تصدیق کر دی تھی۔ اسرائیلی میڈیا کے مطابق اسرائیلی فوج کی جانب سے جاری بیان میں کہا گیا کہ ایرانی میزائل کچھ اسرائیلی فضائی اڈوں پر گرے ہیں۔ میزائل گرنے کے نتیجے میں فضائی اڈوں کی انتظامی عمارتوں اور جہازوں کی مرمت کی جگہوں کو نقصان پہنچا ہے۔ صہیونی حکومت کے ناکام حملوں کے بعد ایران کے تمام شہروں میں معمولات زندگی رواں دواں ہیں اور تمام اداروں، اسکولوں اور کاروباری مراکز کی سرگرمیاں معمول کے مطابق جاری ہیں۔ ایران پر اسرائیل کے حملے کو تل ابیب کی جانب سے اپنے دفاع کی مشق قرار دیتے ہوئے وائٹ ہاؤس چین کا کہنا تھا کہ ایران پر حملوں سے کچھ دیر پہلے امریکی صدر بائیڈن کو ممکنہ کارروائی سے آگاہ کر دیا گیا تھا۔ امریکہ کی قومی سلامتی کونسل کے ترجمان شان سیوٹ نے کہا کہ نئے صدر بائیڈن کو بتایا گیا تھا کہ فوجی اہداف کو نشانہ بنانے کی یہ کارروائی اسرائیل کی جانب سے اپنے دفاع کی مشق ہے اور یہ 1 اکتوبر کو ایران کی جانب سے اسرائیل پر بیلسٹک میزائل حملوں کا رد عمل ہے۔ اسرائیلی فوج کے ترجمان نے اس حوالے سے اپنے بیان میں کہا کہ ایرانی حملوں کے جواب میں کارروائی مکمل کر لی ہے، ایران میں طے شدہ فوجی اہداف کو نشانہ بنایا اور اسرائیل کو درپیش فوری خطرات کو دور کر دیا گیا۔ ترجمان اسرائیلی فوج کا کہنا ہے کہ ایران نے ان حملوں کے جواب میں حملے کیے تو جواب دیا جائے گا۔ دوسری جانب اسرائیلی حملوں پر ایرانی ایئر ڈیفنس کے بیان میں کہا گیا ہے کہ اسرائیل نے تہران، خوزستان اور ایلام میں کئی فوجی مقامات پر حملے کیے۔ اسرائیل کے حملے فضائی دفاعی نظام کے ذریعے کامیابی سے ناکام بنائے گئے۔ صہیونی جارحیت کے نتیجے میں کئی مقامات پر محدود پیمانے پر نقصانات ہوئے۔ ادھر ایران کی جانب سے اسرائیلی میزائل حملے ناکام بنانے کی ویڈیو بھی جاری کر دی گئی ہے۔ پھر آپ سے ملاقات ہوگی۔